موضوع الدرس کی احکام الوضوء سورۃ المائدہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال۔ وروى البخاري رحمه الله تعالى تعليقا مجزوما به وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه من رواية ابي القاسم الحسيني بن الحارث الجدلي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم۔ قال فرأيت الرجل يرزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكبه۔ لفظ ابن خزيمة فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به الأزم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر، فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما الأزمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پہ دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ وضو کے اندر پاؤں کا دھونا فرض ہے، اور اسی پر الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن، حدیث، صحابہ، اجماع آج تک یہی مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پاؤں کا دھونا جو ہے وہ ہر حال میں فرض ہے۔ اس مسئلے کے مخالف صرف شیعہ ہیں، روافض ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کوئی مستند ہے، محض شبہات ہیں۔ اور ویسے بھی اصول ہے کہ جتنی دنیا میں باطل مذہب ہیں، یاد رکھیں ان کے پاس شبہات ہوتے ہیں، ان کے پاس توہمات ہوتے ہیں، ان کے پاس شکوک ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنے خیالات ہوتے ہیں، دلیل نہیں ہوتی۔ اور ایک شیعہ کا مسئلہ یہ بھی تھا کہ لفظ کعبین جو ہے اس سے مراد یہ اوپر والی ہڈی ہے، اس سے مراد یہ ٹخنے نہیں ہے۔ تو یہ بھی اصل میں ان کی زیادتی ہے کہ لغت میں، قرآن میں، حدیث میں کعبین سے مراد یہی ہے جو انسان کی پنڈلی کے ختم اور پاؤں کے جوڑ پر دونوں طرف اللہ نے ٹخنے بنائے ہیں، اسی کو کعبین کہا جاتا ہے، یہی کعبین، اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں۔
لیکن اگر وہ اس کو مان لے کعبین تو پھر ان کے مسے والا مسئلہ ختم ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے ایک حل یہ ڈھونڈا کہ کعبین سے مراد یہ ہے کہ وہ اوپر والی ہڈی. اب اسی پہ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے بھی تعلیقاً ذکر فرمایا ہے، ابو داؤد اور ابن خزیمہ نے بھی اپنی صحیح میں ذکر فرمایا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اقبل علینا رسول اللہ میں وجہ ہی، حضور پاک تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اقیم صفوفکم، اپنی صفیں ٹھیک قائم کرو، اور 3 دفعہ فرمایا اقیم صفوفکم اقیم صفوفکم اقیم صفوفکم، اور اس کے بعد فرمایا کہ واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ تم اپنی صفیں ٹھیک کرو، اگر صفیں ٹھیک نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کے اندر بھی اختلاف پیدا کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج کل صفیں ٹھیک نہیں ہیں، دل بھی ٹھیک نہیں، نہ صفیں صحیح ہیں نہ دل صحیح ہے، ہر وقت جھگڑے ہیں اور فتنے ہیں اور اختلافات. اب حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ جب حضور نے اتنی سختی سے فرمایا تو میں نے دیکھا کہ ہر بندہ جو ہے اپنے ٹخنے کو ٹخنے سے ملا رہے ہیں اور کندھے کو کندھے سے ملا رہے ہیں اور گھٹنے کو گھٹنے سے ملا رہے ہیں، یعنی بالکل صفیں سیدھی ہو. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کعب کا بانا یہ اوپر والی ہڈی ہے تو ملانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ملیں گے تو تب کہ اس سے مراد ٹخنے ہوں گے، اس کا ٹخنا اس سے ملے گا، اس کا اس سے ملے گا. اگر یہ ہڈی ہے تو یہ کیسے ملائیں گے؟ تو یہ بھی ہماری دلیل ہے اہل سنت والجماعت کی کہ کعب سے مراد جو ہے الازمان ناتعان، وہ 2 ہڈیاں جو پاؤں کی دونوں جانب ابھری ہوئی ہیں اسی کو کعب کہا جاتا ہے، جسے ہم ٹخنے کہتے ہیں. اور یہی مذہب ہے اہل سنت کا. وقد قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا اسماعیل ابن موسیٰ قال اخبرنا شریک یحییٰ ابن الحارث التیمی یعنی الخابر قال نظرت فی قتل اصحاب زید فوجدت الکعب فوق ظہر القدم وهذه عقوبة عوقب بها الشیعة بعد قتلهم تنکیلا بهم فی مخالفتهم الحق و اصرارهم علیہ. اس روایت میں یحییٰ ابن الحارث التیمی فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب زید دیکھا ان کے قتلہ کو کہ ان کے کعب جو تھے یعنی ٹخنے جو تھے وہ پاؤں کے پشت پر تھے، اور اصل میں یہ وہ عقوبت ہے، یہ وہ سزا ہے جو اللہ نے ان کو سزا دی شیعہ کو کہ انہوں نے مخالفت کی حق کی اور انہوں نے باطل پہ اصرار کیا تو اللہ نے سزا دی کہ ان کے ٹخنے جو ہے وہ اوپر آ گئے پاؤں میں. تو یہ بھی بطور عقاب تھا ان پر. تو اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے، قرآن سے، سنت سے، اجماع سے، عمل صحابہ سے، سرکار دو عالم کے قول سے، فعل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاؤں دھونے ہیں. پاؤں کا مسح اس وقت جائز ہے جب پاؤں پہ آپ نے موزے پہنے ہوئے. اگر آپ نے موزے پہنے ہیں اور گھر میں ہیں تو 24 گھنٹے کے لیے مسح کر سکتے ہیں، اور سفر میں ہیں تو 3 راتوں کے لیے مسح کر سکتے ہیں. وقوله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وكل ذلك تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام
اب مفسر فرماتی ہیں کہ اس آیت پر میں بڑی مفصل بحث کر چکا ہوں سورۃ النساء کے اندر، اور اس کے سبب نزول کے بارے میں بھی میں ذکر کر چکا ہوں، تو دوبارہ اس کا ذکر کرنا جو ہے بلا وجہ کلام کو لمبے کرنے والی بات ہے۔ وقد ذکرنا سبب نزول آیت التیمم هناك لكن البخاری وہا ہونا حدیثا خاصا بهذه الآیت الکریمہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے سورۃ النساء میں اس آیت کے سبب نزول کا بھی ذکر کیا تھا، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک حدیث مبارک ذکر فرمائی ہے۔ فقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه النبي ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فصنى رأسه في هجري راكدا فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فتمنيت الموت لمكان رسول الله مني وقد أوجعني ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنظرت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره وقال سيد بن الحزير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے اس آیت کے موقع پر یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ہم سفر میں تھے اور مدینہ منورہ کے قریب آ چکے تھے، مقام بیدا پر، تو وہاں پر اتفاق سے میرا ہار جو تھا وہ گم ہو گیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور پاک نے قافلہ روک دیا اور حکم دیا بھی ہار تلاش کرو، تو فوراً خیمے لگ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود مبارک میں آ کے سر رکھا اور سو گئے۔ سفر تھا، تھکے ہوئے تو پہلے تھے، لیکن وہ حال تلاش کرنے کے باوجود نہ ملا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، ابھی صبح کی نماز کا وقت آ گیا ہے اور پانی نہیں ہے، تو ہم لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ انہوں نے جا کے حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ دیکھیں بی بی عائشہ نے اپنے ایک ہار کے لیے حضور کو روک دیا ہے، سارا قافلہ رکا ہوا ہے، پانی ہمارے پاس نہیں ہے، نماز فجر کا وقت ہونے والا ہے۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا اندر آئے، وَلَكَذَنِي لَكْذَةً، انہوں نے مجھے مٹھ بند کر کے زور سے گھونسا مارا۔ کہتی ہے میں نے اس وقت تمنا کی کہ ہائے مجھے موت آ جاتی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پریشانی۔ اور پھر حضور میری گود میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال فرماتی ہے کہ میں نے کوشش کی کہ میری وجہ سے حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، اور حضرت ابو بکر ناراض ہوئے اور فرمایا حبست الناس فی قلادۃ، ایک ہار کے لیے تم نے ساری مخلوق کو روک رکھا ہے، یہ کیا بات؟ اب سب کی نماز چلی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اسی میں میرا حضور جاگ گئے، نماز کا وقت ہو گیا، پانی تلاش کیا گیا، لیکن پانی تو تھا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت پہ رحمت فرما کے یہ آیت نازل کر دی کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ اگر وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے تو زمین پاک ہے، تیمم کر لو۔ تو جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے کہا کہ ابو بکر تیرے گھرانے پہ اللہ کی رحمت ہے،
مبارک ہو کہ تیرے گھرانے کی وجہ سے پوری حضور کی امت چھوٹ گئی قیامت تک. اور یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تمہارے گھر میں تو ہر وقت برکت ہی برکت ہے اور رحمت ہی رحمت. تو اس حدیث مبارک سے یاد رکھیں کہ مسائل سمجھیں. ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ علم غیب خاصہ خدا ہے. حضور پاک کو یا بی بی عائشہ کو یا صحابہ کو یا ابو بکر کسی کے علم غیب ہوتا تو ہار نہ ڈھونڈ لیتے. اور ہار پتہ ہی کہا تھا، بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ جب چلنے کے لیے قافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا تو میرا اونٹ جو بٹھایا ہوا تھا اس کو جب اٹھایا تو اونٹ کے نیچے یار پڑا ہوا، تو کسی کو پتہ نہیں لگا. تو معلوم ہوا کہ علم غیب جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے تو ظاہر فرما دیں اور اللہ چاہے تو ظاہر نہ فرمائے. اللہ چاہے تو اطلاع فرما دیں تو اس کو اطلاع عن الغیب کہیں گے، اظہار عن الغیب کہیں گے، انباء عن الغیب کہیں گے، لیکن علم غیب نہیں کہیں گے. علم غیب خاصہ ہے خدا ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. میرے مدنی اعلان کر دو آسمانوں اور زمین میں کوئی علم غیب نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی. اور دوسرا مسئلہ علماء نے اس حدیث سے یہ بھی لکھا ہے کہ والد جو ہے وہ اپنی لڑکی کو تادیب کے طور پر ناجائز نہیں، جائز جو ہے شادی کے بعد بھی مار سکتا ہے. کہ حضرت ابو بکر نے اس وقت مارا ہے جب وہ حضور کی بیوی ہے، حضور اس کے گود میں سوئے ہوئے. اور تیسرا مسئلہ اس حدیث مبارک سے یہ نکلا کہ صحابہ کے نزدیک نماز اتنی اہم شے تھی کہ حضرت ابو بکر نے نہ بیٹی کا خیال کیا نہ حضور کے آرام کا خیال کیا، آگے اپنی بیٹی کو سنبھالا. تو اتنی نماز کی ان کے ہاں اہمیت تھی کہ جب نماز کا مسئلہ آئے تو پھر کسی چیز کا فکر نہیں ہوتا. اور تیسرا مسئلہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بی بی عائشہ کو سبب بنایا اس حکم کا کہ قیامت تک کے لیے تیمم کی اجازت ہو گئی. تو اب قیامت تک جو امت مسلمہ تیمم کرے گی اس کا اجر اور ثواب جو ہے بی بی عائشہ کو بھی ہوتا رہے گا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا. وقوله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم وجعله في حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعد الوجوه كما تقدم بيانه وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنی مخلوق کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے، بل اللہ نے رحمت فرما دی، وسعت پیدا فرما دی کہ پانی نہ ہو، آپ بیمار ہیں، پانی ہے لیکن آپ بیمار ہیں، پانی لگانے سے خطرہ ہے تیمم کر لیں. اسی طرح پانی نہیں ہے تیمم کر لیں. اسی طرح حدث اصغر ہے، وضو کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر لیں. غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر لیں. ایک روایت میں واقعہ آتا ہے کہ دو صحابی سفر میں، اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کو رات میں احتلام ہو گیا. اب جب اٹھے تو پانی ہے نہیں، تو ایک نے کہا بھی میں تیمم کرتا ہوں جو شریعت میں حکم ہے. اس نے تیمم کیا. دوسرے نے کہا بھائی تیمم تو اگر چھوٹا موٹا وضو ٹوٹے نا، یہ تو غسل کی ضرورت ہے. اس نے پورے بدن کو مٹی پہ لٹایا، پھیرا. بہرحال دونوں نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد پانی پہ پہنچے تو غسل بھی کر لیا، وضو بھی کر لیا. حضور کی خدمت میں پہنچے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے کیوں سارے بدن کو مٹی میں ڈالا؟ تمہارے لیے بھی تیمم کافی تھا، چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو.
باقی مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے تفصیلی احکام دیکھنے ہیں تو صاف بات ہے کہ وہ کتاب الاحکام میں ہیں اور کتب فقہ کے اندر ہوتے ہیں. تفسیر کے اندر تو صرف چند ضروری احکامات کا ذکر کیا جاتا ہے. واللہ اعلم. دعا فرمائیں میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے. اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے. ظاہری باطنی روحانی بیماریاں دور فرمائیں. میرے ایک بڑے مہربان دوست ہیں ڈاکٹر فصیح، میرے وہ معالج بھی ہیں بیچارے. ان کے والد کراچی میں فوت ہو گئے، وہ بھی بہت بڑے ڈاکٹر تھے. دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے ہیں یا حادثے میں شہید ہوئے ہیں، اللہ سب کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. اب کئی اصل میں کہتے ہیں کہ ایسی نایاب چیز جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، جیسے کہ حضرت عمر کو بھی ابکری کہا جاتا تھا کہ آپ کی سوچ اور فکر وہاں پہنچتا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ خوبصورت چہرے والی بھی ہوں گی اور فکر و سوچ اور تفکر کے اعتبار سے بھی وہ ابکری ہوں گی. ابکری انسان. ایک آدمی نے اپنے ملک میں بلی کو مار دیا ہے. توبہ کرو، استغفار کرو، اس کی قیمت کے مطابق صدقہ کرو. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ میں نے 2 دن 4 دن کئی دن تک آپ کے ان سوالات کا جواب دیا ہے، لیکن آپ کی ضد کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیں. اگر آپ اتباع اور تقلید کو اندھے اور بینے کا مسئلہ سمجھتے ہیں تو سب تقلید کرنے والے اندھے ہیں. خدا کا خوف تو کرو. تم جو امام بخاری کی ایک حدیث لے کے مان لیتے یہ تقلید نہیں اور کیا ہے کہ امام صاحب نے فرمایا صحیح ہے، بس صحیح ہے. اور کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس کی صحت کی؟ تم نے اس کی سند پہ بحث کی ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ اس کی سند میں کون کون سے رجال ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کہ وہ رجال جو ہیں ان کی تفصیل کیا ہے؟ تحقیق امام بخاری کر چکے، بس ہم نے مان لیا رحمت اللہ علیہ. اللہ ان کی قبر پہ رحمت. اسی کا نام تقلید ہے کہ ان کی تحقیق کو بغیر دلائل کے مان لیا ہے. مسلم شریف میں حدیث آ گئی، ہم نے مان لی. انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ہم نے مان لی. اور تقلید کیا ہوتی؟ حضور نے تو کسی حدیث کو نہیں فرمایا کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ معضل ہے، یہ منقطع ہے، یہ مرسل ہے. یہ علماء نے کہا ہے نا. تو اس لیے مہربانی کر کے نہ خود پریشان ہوں اور نہ بلا وجہ. ایک تو اتفاق ہے کہ میں 2-3 ہفتے سے مریض ہوں. یہ تو بس آپ حضرات کی محبت ہے اور دعائیں ہیں کہ میں درس میں آ جاتا ہوں کہ چلو کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہے. اللہ کے گھر میں درس کی برکت سے جماعت بھی نصیب ہو جاتی ہے، ذکر بھی نصیب ہو جاتا ہے. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ ان بحثوں میں میرا مشورہ ہے نہ پڑھو. اور اگر آپ کو بہت شوق ہے تو بہت سارے مولوی ہیں، ان سے جا کے بحث کر لو. اب دیکھیں نزول عیسیٰ کے بعد وہ کس فقہ پہ عمل کرے. انسان ہو تم یار، اللہ تمہیں ہدایت دے، نبی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضور کی شریعت پہ عمل کریں، بات ختم ہو.
قرآن جو کہتے ہیں لیتفقہوا فی الدین، کیا معنی ہے اسے؟ حضور جو فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا ان یفقہہ فی الدین، اس کا کیا معنی ہے؟ خدا کا خوف کرو. جوتیاں تو جوتیاں ہیں، وہ نبی کی بھی اگر آپ سر پہ رکھیں تو فائدہ نہیں ہوگا. بالکل ہوگا جناب، آپ کو نہیں ہوگا، مجھے ہوگا. مجھے اگر حضور کی جوتیاں مل جائیں تو میں سر پہ رکھوں گا اور مجھے فائدہ بھی ہوگا. اب کیا کریں، ایک انسان کے دل میں بغض بھرا ہو تو میں کیا کروں؟ مجھے آپ حدیث میں سمجھائیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا، حضرت اکرمہ اسلام نہیں لائے، اور وہ یمن کی طرف بھاگ گئے. ان کی بیوی جو تھی وہ اسلام لے آئی. اس نے آ کے حضور کو درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے کہ میں اکرمہ کی بیوی اور ابو جہل کی بہو ہوں. جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا ہے. میں اگر جا کے اس کو لے آؤں اور وہ اسلام لے آئے تو آپ قبول فرما لیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ انہوں نے کہا حضور وہ آپ کے دشمن کا بیٹا ہے، تو بات نہیں کرے گا میری بات کا، مجھے کوئی نشانی دے. تو حضور نے اپنے جوتے دیے. کیوں دیے جوتے جناب؟ پگڑی دے دیتے، ٹوپی دے دیتے. تم حدیث پڑھو تو تمہیں سمجھ آئے نا. اللہ نے معلوم کر دیا. بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں آتا ہے، بخار ان کو بخاری نہیں آتی. تمہیں حضور سے عشق ہی نہیں، تمہیں حضور کی جوتیوں کا کیا پتا؟ اللہ اکبر. اب حضور نے جوتے دیے. کیوں؟ بیوی پہنچی، خاوند کو ڈھونڈا، اس کو حضور کے جوتے دکھائے. حضرت اکرمہ یقین کر کے آئے، مسلمان ہو گئے، اور بطل ان میں ابطال الاسلام، وہ اسلام کا ایک شاہ سوار بنا تھا. اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا کہ ابی ہریرہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. انہوں نے کہا حضور میں لوگوں کو سناؤں؟ آپ نے فرمایا سناؤ. انہوں نے کہا حضور لوگ تو مجھے ماریں گے، میری بات پہ کون اعتبار کرے گا؟ حضور نے جوتے دیے. کیوں دیے جوتے جناب؟ خدا کا خوف کرو، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے پڑھو. صرف لفظ نہیں پکڑے جاتے، یہ محبت ہوتی ہے کہ جناب آپ میرے سر کا تاج ہیں. اب خامد کوئی سر کا تاج بن جاتا ہے. آدمی اپنے والدین کو کہتے جی حضور آپ تو میرے لیے دل کا سرور ہیں، آپ میری آنکھوں کا نور ہیں. ایک ادب ہے. تمہیں اگر خدا نے بے ادب بنایا ہے تو میں کیا کروں؟ الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے. جس نے اپنے بزرگوں کا ادب نہیں کیا، جس نے اپنے استاذ کا ادب نہیں کیا، جس نے علماء کا ادب نہیں کیا، جس نے محدثین کا ادب نہیں کیا، جس نے فقہاء کا ادب نہیں کیا، وہ دین سے محروم رہ گیا. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بے ادب محروم شدت فضل رب. تو سالوں تک مسجد الحرام میں 4 مسلح تھے تو ٹھیک ہے. اب بھی چاروں مسلک کے لوگ جو ہیں، علماء بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، پڑھانے والے بھی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں. کہ مسلح کی کیا ہے؟ اس دور میں ایک علامت تھی، اب نہیں ہے. کبھی مینار 4 ہوتے ہیں، کبھی 6 ہوتے ہیں، کبھی 12 ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ کئی مسجد ہی رہو پھر کیا کہتے ہیں، بھی نماز پڑھتے ہیں. کئی بعض مسجدیں بناتے ہیں وہ ایک مینار رکھتے ہیں.
تو توحید کا اشارہ ہوتا ہے. بعض مسجدیں بنتی ہیں 4 مینار رکھتے ہیں تو خلفائے راشدین کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تمہیں تو اللہ نے عقل سے الحمدللہ معروم کیا ہوا ہے, تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے. اسی لیے شیعہ اپنی چیزوں میں 5 کا اشارہ رکھتے ہیں کہ پنجتن پاک کی طرف اشارہ ہو. یہودی 6 ستارے بناتے ہیں. حج کے طرح عمرے سے واپسی پر طواف الوداع واجب نہیں ہے. کرے تو ثواب ہے, نہ کرے تو کوئی جرمانہ نہیں ہے. حرم میں جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کو صدقہ دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. یہ تو صحیح مستحق, کسی سے سوال بھی نہیں کرتے, کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں. تنخواہیں کیا ہیں, کسی کی 500, کسی کی 700, کسی کی 1000, کسی کی 1200. اگر ایک آدمی ایک طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نہ پڑھے اور دوسرا طواف شروع کر دے, ٹھیک ہے 2 کر کے بعد میں پڑھ لے, لیکن افضل یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی جائے. ہاں اگر اوقات مکروہ ہیں تو طواف اکٹھے کر لے, بعد میں پڑھ لے. فرض نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھے, حنفی ہے نہ پڑھے, شافعی ہے پڑھا کرے. ہم تو جھگڑے والے مولوی ہیں نہیں. پوری امت کے اعمال جو ہیں جمعرات اور سوموار کو پیش ہوتے ہیں, حضور کے ہاں ہوتے ہیں. چار 400 سال تک غیر مقلدانہ طریقے سے, کون 400 سال تک غیر مقلد تھا؟ مجھے ایک کتاب دکھا دو جس پہ لکھا ہو کہ میں غیر مقلد ہوں. میں تمہاری بات مان لوں گا, بات ختم. میں تو جھگڑے والا مولوی ہی نہیں ہوں. میں نے تو پہلے کئی دفعہ کہا ہے کہ یا انسان مجتہد ہوتا ہے یا مقلد ہوتا ہے. اگر کسی غیر مقلد نے 400 سال کے اندر کوئی کتاب لکھی ہے حضور کے بعد اور لکھا ہے کہ میں غیر مقلد ہوں, نہ مقلد ہوں نہ مجتہد ہوں, میں آپ کی بات مان لوں گا, جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مہربانی کر کے وہ کتاب مجھے دکھا دیں. کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, جھگڑا تو جاہل کرتے ہیں. ایک عورت کو حیض آیا, 1 گھنٹے کے بعد بند ہو گیا ہے, وہ مسجد میں آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی جب تک اپنے حیض کے دن پورے نہ کرے. میں ضروری تو نہیں کہ حیض ہر وقت چلتا رہے, آتا ہے بند ہو جاتا ہے پھر آ جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے پھر آ جاتا ہے, کبھی تھوڑا آتا ہے کبھی زیادہ آتا ہے. اب اس کی عادت کیا ہے, 3 دن ہے 7 دن ہے, وہ پورے کرے گی. تقلید کا حکم قرآن پاک کی کس آیت میں ہے؟ ہر آیت میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول واولی الامر منکم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کوئی ایک آیت ہے. خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے, الحمدللہ. اللہ ہمیں آپ کی بلا سے بھی محفوظ رکھے. حضور نے خط کھینچا تھا کہ یہ صراط مستقیم ہے, یہ وہ مراد ہے کہ کافر مشرک کے بارے میں, اس میں صحابہ کے اجتہاد کے بارے میں حضور نے لکیریں نہیں کھینچی, ورنہ صحابہ تو حضرت معاذ بن جبل یمن میں فتویٰ دیتے تھے, حضرت ابن عباس مکہ میں دیتے تھے, زید مدینے میں دیتے تھے, عبداللہ مسعود کوفے میں دیتے تھے. لکیریں ہو گئی. کچھ خوف خدا کرو, تمہیں بالکل اللہ نے دین سے نکال دیا. توبہ کرو. بریلوی حضرات نبی اکرم کے متعلق جو عقیدہ کیا رکھتے ہیں, عقیدہ بتاؤ نا. جو عقیدہ رکھتے ہیں مجھے لکھ کے دو, کون سی کتاب میں ہے, کیا حوالہ ہے.
جب تک بات سامنے نہ ہو آدمی ایسے کیسے کہہ دے کہ جی جو عقیدہ رکھتے ہیں. کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں حضور اللہ کے نبی ہیں, خدا تو نہیں مانتے. اگر کسی آدمی کا گھر حدود حرم کے باہر ہے, وہ ہمیں دعوت دے, اس کی دعوت پہ جائیں تو اب واپسی پہ احرام کوئی ضروری نہیں. میقات کے باہر سے آئے تو احرام ضروری ہے, حدود حرم کے باہر سے ضروری نہیں ہوتا. ایک عمرہ دادا دادی نانا نانی سب کو نہیں جناب, ایک کے لیے ایک عمرے میں سب کا رگڑا کرنا چاہتا ہے. کسی کے لیے طواف نہ کریں, اپنے لیے کریں, ان کے لیے دعا کریں. احرام کے دوران میں اگر ناخن میں کٹ لگ جائے, ناخن نہیں نکلا, نکل بھی جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. کٹ لگ جائے کچھ نہیں ہوتا, ٹوٹ جائے کچھ نہیں ہوتا. احرام کے دوران میں جھوٹی بات منہ سے نکل جائے, استغفار کرو بس. تصویر کسی جاندار کی بنانا ناجائز ہے, بے جان کی بنانا جائز ہے. جیسے آپ کعبے کی بنا لیں, حرم کی عمارت کی بنا لیں, یہ جائز. بندے نہ ہوں. یہاں نماز جنازہ بڑے ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, سب کی اکٹھی پڑھائی جاتی ہے. اگر علیحدہ علیحدہ پڑھائیں تو انشاءاللہ پھر اگلے دن فارغ ہوں گے. دعا میں بھی وہ اکٹھے ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. کوئی حرج نہیں. کیا ہے؟ اگر راستے میں کوئی چیز پڑی ہو پہلے تو نہ اٹھائیں, اگر اٹھا لیں تو یہاں جگہ بنی ہوتی ہے, وہاں جمع کرا دیں. دم واجب ہوتا ہے, بال خود کاٹے, بال زبردستی توڑے, قدرتی ٹوٹ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو کوئی ہندی لکھا ہے, اس نے ہندی مجھے آتی نہیں. محرم میں دہلی جامع مسجد سے میرے بیوی والد سے 15 سال سے, میری بیوی کے اپنے والد سے پتہ نہیں کیا کہتا ہے. بہرحال دعا کریں اللہ سب کو اتفاق اتحاد دے. لوگوں نے ان کو منانے کی کوشش کر لی ہے مگر ان کی دوسری بیوی جو ہے وہ ملنے نہیں دیتی ہے, تو وہ جو نہیں ملتے وہ گناہگار ہیں. تم تو ملنے کی کوشش کر رہے ہو, تم پر کوئی گناہ نہیں. باقی اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا ودود, یا لطیف ہو یا ودود, یا لطیف ہو یا ودود. یہ سب پڑھا کریں اور دعا مانگا کریں کہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دے. حکیم طارق محمود چغتائی کس مسلک کے ہیں اللہ کو پتا ہے, مجھے کیا پتا ہے. مجھے کیا پتا ہے وہ کس مسلک. میں نے تو ان کی کوئی کتاب نہیں پڑھی, یا تو ان کی کوئی کتاب ہوتی میں نے پڑھی ہوتی تو میں بتا سکتا تھا. جب میں نے کتاب ہی نہیں پڑھی تو مجھے کیا پتا ہے. ایسا کریں نا کہ جہاں سے وہ ہیں وہاں کے علماء سے ان کے بارے میں پوچھیں. میں نے ان کی کوئی کتاب نہیں پڑھی. احمد پور شرقیہ میں تھے, اب لاہور میں ہیں, اب کری دواخانہ بناتے ہیں. اتنا تو میں بھی جانتا ہوں, مسلک کا مجھے کیا پتا ہے. احمد پور شرقیہ میں کبھی تھے اور رسالوں میں طب کے بارے میں مضمون لکھا کرتے تھے. وہ مسلک کے بارے میں انہوں نے مضمون نہیں لکھا تھا. پھر لاہور چلے گئے, اب کری دواخانہ قائم کیا.
اب اگر انہوں نے کوئی کتابیں لکھی اللہ عالم میں نے نہیں پڑھی، تو کسی کے بارے میں جب تک آدمی کو علم نہ ہو کیسے بات کہہ سکتا ہے؟ آپ کے سائڈ والے سپیکر نہیں چلتے ہیں، میرے بس میں تو نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ چلا دیں ہر طرف۔ میں نے پہلا عمرہ کیا تو سر پہ میں نے اس طرح پھروایا، 15 دن کے بعد مدینہ منورہ سے عمرہ کیا، پھر مشین پھروائی۔ بال تھے جو مشین میں آئے تھے، وہ یار 15 دن میں اگر اتنا بال نکل آئے جو مشین میں آ گئے پھر تو ٹھیک ہے، اگر مشین میں بال نہیں آئے تو دم پڑ گئی اور اس طرح بھی پھرواؤ۔ مشین پھروا کے سر منڈا، اچھا مشین سے سر منڈوایا ہے، بات ایک ہی ہے کہ مشین میں بال آئے ہیں کہ نہیں آئے۔ اگر بال مشین میں آئے اور صاف ہو گئے ٹھیک ہے، آپ کا عمرہ ٹھیک ہے۔ اگر مشین میں کوئی بال ہی نہیں ہے، صرف مشین ہی پھراتے رہے سر پر، برکت ہو جائے لوہے پھرنے سے، تو پھر تو آپ احرام سے نہیں نکلے، آپ کو اس طرح پھروانا پڑے گا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا وعن هذا البلد الأمين الوباء والبلاء والزنا والربا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں تمام عالم کے علماء محدثین اولیاء کا ادب نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔